اپنی اس بری تدبیر پر قریش بہت مگن تھے۔ چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، ولید بن عمارہ نامی جوان، اور بولے ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیا حسن کا بھی بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دے۔ خواہ کہ اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے اور سارے قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں۔ ابو طالب ہک کا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے ان کا منہ ٹکتے رہے، اور پھر بولے اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا بڑا سودا کر رہے ہو تم؟ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم اس کی کبوٹی کرو؟ خدا کی قسم یہ تو قیامت تک ہی ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا بخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا، اصل میں تم نے مجھے رسوا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہی رہوں گے، تو جاؤ جو جی میں آئے کر دیکھو۔ لوگوں نے کہا ہم نے ذرا بھی نا انصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ کی نہ بھتیجے کے ساتھ کی۔ ہم نے بار بار کہا کہ بھتیجے کو سمجھا دیجیے اور اس کو ان کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ سن لیجیے اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہمارے عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی راستے، یا تو اب سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دے، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب تو یا آپ رہیں گے یا ہم۔ پھر یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ چونکہ سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا، اور قوم اور خاندان کے پاس اس کھلے چہرے نے ان کا جگر چیر دیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، اور بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ چنانچہ ابو طالب کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگے میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ابو طالب اب تم کیا کرو گے؟ بولو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بناؤ گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بلاخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیے اور کسی طرح دعوت دینے سے روک دے، کہ یہی دعوت قوم کی عداوت کا سبب تھی۔ اسی نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، اور اسی نے ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے۔ چچا نے سارا قصہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتایا۔ پھر بولے جان عام خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہارا نہ دے سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا پھر سراپا انتظار تھی کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دردمند چچا کی باتیں سن لیے۔ کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پسند کی جس میں خود خدا کی پسند تھی۔
چنانچہ پورے عزم و ہمت سے فرمایا، چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے وسلم کا جینا تھا اور حق ہی کے لیے وسلم کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ وسلم کے عزم و حوصلہ کا ان پر بڑا اثر ہوا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دل اور کام کی لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی، اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئی۔ ان کے عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ جس چچا نے مجھے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی وسلم کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ پھر چچا کے پاس گیا۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے وسلم نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی پیلی چلتی ہے، چلا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریخ دنیا میں نور اسلام پھیلاتے رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کی جان لینے پر تل گئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بر نہ آئے اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پہ ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چارے چلنے لگے۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تر گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔